یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی نمبر 18، زمین سخت آسمان دور۔ اب تو ساری باتیں انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی۔ ہر چہرے پر ایسی منحوس لا تعلقی چھائی تھی کہ کسی کو مخاطب ہونے کا حوصلہ نہ پڑتا۔ برسوں کے لڑائی جھگڑے بحث مباحثے اندر چلے گئے تھے اور اس کی جگہ ایک لب سلی چپ نے لے لی تھی۔ کیا اس کی وجہ فردوس تھی؟ شاید وہ مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مسائل بھی کھیتی کی طرح ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کٹ جاتی ہے، لیکن پہلے مسائل کی جگہ کچھ نئے مسائل کی پنیری لگ جاتی ہے۔ مسئلے ختم نہیں ہوتے، جنم لیتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور عمر طبعی پا کر مر جاتے ہیں، اور ان کی جگہ مسائل کی ایک اور کھیپ جنم لیتی ہے۔ پہلے ان سب کا خیال تھا کہ امریکہ جا کر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن جب معاشی مسائل طے ہو گئے تو ایسے سوال ابھرنے لگے جن کا ان کے پاس سر دست کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے جب فردوس نے پیٹزا ہٹ میں نوکری نہیں کی تھی، یہ گھر مسائل کی وجہ سے ایسے پر تھا جیسے سر سے باجا۔ لیکن جوں ہی فردوس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیٹزا ہٹ میں نوکری کرے گا، یکدم سارا گھر چپ ہو گیا۔ اس واقعے سے پہلے ناشتے کے وقت نٹن فلیکس میں کیلا کاٹتے ہوئے ڈاکٹر فرت چھری چلا چلا کر امریکہ کے ہسپتالوں، مریضوں، ریپبلکن پالیسی، رفاہی اداروں پر تبصرہ کرتا رہتا۔ چھوٹی سی دادی گول مول کرسی میں دھبا سی بھری ڈبل روٹی کے ہلکے پھلکے توسٹوں پر پہلے کولیسٹرول فری مکھن لگاتی، پھر کولیسٹرول فری چیز کے قتلے سجاتی، اس پر اسٹرابیری جیم تھوپتی اور ڈالروں کو روپے اور روپوں کو ڈالروں میں بدل بدل کر ساری چیزوں کی قیمت آنکتی رہتی۔ تخمینے، موازنے، مہنگائی پر دادی ماں کی زبان ہی بند نہ ہوتی تھی۔ ایک دن دادی ماں کا خیال ہوتا کہ پاکستان سستا ہے، دوسرے دن ان کا نظریہ بدل جاتا اور وہ سمجھتی کہ امریکہ ہی میں چیزیں سستی ہیں، پاکستان میں تو لٹ مچی ہوئی ہے۔ دادا ابا سٹور سے اٹھائے ہوئے کوپن دیکھتے ہوئے بار بار سب کی توجہ دلاتے کہ یہ ڈیل سستی ہے، فلاں امریکن سٹور پر آج آئس کریم پر 25% آف ہے، اگر ڈائٹ کولا کے لیے یہ کوپن لے جاؤ گے تو 40 سینٹ کم چارج کریں گے۔ سستے سودوں کی تلاش، سیل کی اوقات بتاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ امریکیوں کی بے حیائی، سادہ لوہی، کم عقلی پر بھی تبصرے کرتے جاتے۔ عصمت پاکستان سے یہاں آ کر ہوشیار ہو گئی تھی۔ وہاں تو اسے بال کی کھال اتارنے کی عادت نہ تھی، لیکن یہاں 15 سال گزارنے کے بعد اسے معاشرتی سوجھ بوجھ اور اس کے اظہار کا سلیقہ آ گیا تھا۔ وہ ہوور چلاتے ہوئے بار بار اپنی پونی ٹیل میں کلپ لگاتی، ہر میز کے لیے نیا موٹا ٹشو استعمال کرتی اور اس طرح فراخ دلی سے صفائیاں ستھرائیاں کرتی۔ مغربی معاشرے کی بیٹرڈ وائفز اور چائلڈ ابیوز اور جرائم زدہ زندگی پر تبصرے کرتی رہتی۔ ساجد ساری رات پیٹرول پمپ پر گزارنے کے بعد صبح ناشتے کے وقت ہی گھر لوٹتا، ٹی بیگ سے مگ میں چائے بنا کر مائکرو ویو اوون میں رکھتا اور کاؤنٹر پر کوہنی جما کر شروع ہو جاتا۔ اسے نیگرو آبادی کے مسائل، میکسیکو سے آنے والے غیر قانونی پاکستانی، نائٹ لائف اور امریکہ کی زندگی سے متعلق بہت علم تھا۔ وہ مسلسل اپنے تجربے، علم اور واقفیت کی بنا پر کرائمز کی کہانیاں سناتا رہتا۔ اسے آج تک سمجھ نہ آئی کہ جو لوگ طہارت نہیں کرتے ان کی صفائی ستھرائی سے ہم اتنی جلدی مروب کیوں ہو جاتے ہیں۔ 3 سالہ مدیحہ بھی کسی سے کم نہ تھی۔ ابھی اس خزاں میں اس کو اسکول جانا تھا، لیکن اس کی زبان ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر انگریزی میں رواں تھی۔ وہ امریکیوں کی طرح زبان کو رول کر کے آر بلاتی، دھانا خوب کھول کر چوڑا چوڑا مسکراتے ہوئے اپنا مفہوم سمجھاتی۔ ناشتے کے وقت سے لے کر شام 6:30 بجے تک جب سب کھانے کی میز کے ارد گرد جمع ہوتے، گھر ایک نقار خانہ بنا رہتا، لیکن چھوٹی مدیحہ اس شور شرابے میں اپنے کارٹون، پین کیک، آئس کریم، پاپ کارن، جوس بڑے واضح انداز میں مانگ سکتی تھی۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب فردوس کے مسئلے نے جنم نہ لیا تھا۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب حالات نارمل تھے اور پاکستانی مسائل سے نکل کر یہ گھرانہ امریکی مسائل سے دوچار تھا۔ اب نہ ناشتے پر کوئی بات ہوتی، نہ رات کے کھانے پر۔ چلتے چلتے کوئی نہ کوئی ٹی وی بھی بند کر دیتا۔
مدیحہ بھی اس قدر گڑبڑا گئی تھی کہ وہ کارٹون دیکھنے پر اصرار نہ کر سکتی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر ڈرائنگ کرنے لگتی۔ فردوس کے حادثے سے پہلے دادا کا بیسمنٹ خوب آباد تھا۔ دادی گردن پر جوڑا جمائے تہ خانے میں پھرتی رہتی اور بولتی جاتی۔ دادا کے پاس ڈھیروں کوپون کی کاپیاں، اخباروں میں سے نکالے ہوئے اشتہارات ہوتے۔ وہ ہر سستی ڈیل کو لال مارکر سے نشان لگاتے ہوئے خوبصورت گھر، ٹیلی ویژن، صوفے، کاریں، مائکرو ویو اور ان گنت دوسری اشیاء کی سیل لسٹ دیکھتے رہتے اور بولتے جاتے۔ ان دونوں کی گفتگو کا آغاز عموماً فرحت سے ہوتا۔ فرحت کی رنگت دیکھی ہے، چھپکلی جیسی۔ وہاں پاکستان میں کیا سیب جیسے گال دغ دغ کرتے تھے، دادی بولتی۔ دادا ابا کوپن دیکھتے ہوئے کہتے، بھلی لوگ، وہاں یہ سرسف سفید لگتا تھا کیونکہ وہاں دھواں لگے چہرے ارد گرد تھے، یہاں گوروں میں الٹی چھپکلی جیسا لگتا ہے۔ یہ دیکھو ساجدہ، گڈ ول پر سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز 25% آف ہے۔ فرحت آ جائے تو میں اس کے ساتھ یہ کوپن لے کر جاؤں گا۔ 2 ڈبل روٹیاں تو فری ملیں گی اور 4 پر 12 سینٹ کم دینے پڑیں گے۔ فرحت کو ان کوپنوں کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، آفس کرتا ہے، لیکن رنگت پہلے جیسی نہیں۔ رہے بھی کیسے؟ یہاں کے کھانوں میں نہ مزہ ہے نہ غذائیت۔ بدبخت امریکن ہر چیز میں سے کولیسٹرول نکالے بیٹھے۔ ڈبل روٹی تو ایسے ہے جیسے بھوک بھری ہو، 6 ٹوسٹ کھا لو پیٹ نہیں بھرتا۔ چکنائی سے تو ایسے ڈرتے ہیں جیسے شیطان سے۔ او بھئی ٹھیک ہے نا، سارا دن کھاتے پیتے ہیں، اگر مکھن، دودھ، آئس کریم میں سے چکنائی نہ نکالیں تو سب کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ آج چکنائی نکالتے پھرتے ہیں، کل ڈال دیں گے۔ ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اچھا تو پھر زندہ قوم ہے، ریسرچ کرتے ہیں، جو غلطی ہو اسے مان لیتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی طرح جم نہیں جاتے ایک ہی بات پر۔ گولی کھا لے بلڈ پریشر کی بھلیے لوگ، کل ڈاکٹر بیکر پوچھے گا۔ دادی ساجدہ منرل واٹر کے ساتھ اپنے بلڈ پریشر کی گولی پھانکتے ہوئے کہتی، تمہیں یاد ہے باغی پہلوان کے تھڑے کے پاس حکیم جی کا جو مطب تھا؟ اس سے میں روزانہ ابا جی کے لیے شربت لایا کرتی تھی۔ وہ 2 خوراکیں ہر روز دیتے تھے۔ ابا جی کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا تھا۔ نہ کبھی حکیم جی نے کو پرہیز بتائی، نہ نمک چھڑایا۔ اس بدبخت ڈاکٹر بیکر کی تو ایک ہی ٹر ٹر ٹر، وزن کم کرو، وزن کم کرو۔ جب جاتی ہوں وزن والی مشین پر چڑھا دیتی ہے اس کی سیکرٹری، لیکن بات کتنے سلیقے سے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے حکیم جی زبان کے کڑوے تھے پر دل کے اچھے تھے۔ دادا ابا ایک نئی کار کی ڈیل کے گرد لال مارکر سے لائن لگاتے اور لمبی سانس بھر کر کہتے، اب تیرے حکیم جی کا دل کس نے دیکھا ساجدہ؟ یہاں تو ہر کوئی سوری کہتا ہے، راہ چلتا گڈ مارننگ، کوئی کام کرو تو تھینک یو۔ تیرے حکیم جی کی بات کون جانے؟ ہے دکھاوا، سب دکھاوا، یہ ساری اوپرے دل کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ ہم ایشین لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، کالے رنگ سے انہیں گھن آتی ہے۔ گھن؟ ہاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ تب کی باتیں تھیں جب ابھی فردوس کا بکھیڑا شروع نہیں ہوا تھا۔ اب دادا دادی کا بیسمنٹ لمبی لمبی آہوں سے بھر گیا تھا۔ دادا جی نے کوپنوں کو سنبھالنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کنگھی کر کے صوفے پہ بیٹھے رہتے۔ ان کی نظر میں لاہور کی سڑکوں پر اندھا دھند چلنے والی بسیں، بسوں کے اندر ٹھسے لدے لدائے لوگ پھرنے لگے۔ ایئر کنڈیشن بیسمنٹ میں اچانک انہیں لاہور کی گرمیاں یاد آنے لگتی۔ کس طرح وہ سمن آباد والے گھر میں پچھلے برآمدے میں بالٹی سے آم نکال نکال کر فرحت، ساجد اور فردوس کو دیا کرتے تھے۔ پھر انہیں یاد آنے لگا کہ کس طرح بالٹی سے پتیلا اور پتیلے سے پلیٹ بھر آم بھی خریدنے مشکل ہو گئے۔ تینوں بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، جمع دارنی، چھوٹے لڑکے کی تنخواہ کے بعد اتنے روپے بچتے ہی نہ تھے کہ افراد سے آم آ سکیں۔ وہ بڑی امیدوں کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ جب انہوں نے بارڈر کراس کیا تو چھوٹے بڑے کئی خواب ہمراہ تھے، لیکن معاشرتی اور معاشی چکی کے پاٹوں میں پس کر اب ان خوابوں کا آٹا سا بن گیا تھا۔ حکومت، رشتہ دار اور پڑوس، کسی کو بھی ان کے مسائل کا علم نہ تھا۔ سب کے سب اپنے اپنے الجھاؤ میں پھنسے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ فرحت کو میڈیکل کالج میں پڑھانا، ساجد کو FA تک پہنچانا اور فردوس کو اسکول بھیجنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ سمن آباد میں سب کچھ تھا لیکن ناکافی تھا۔
رہ رہ کے دادا کو وہ شام یاد آتی جب فرحت ان کے پاس آیا تھا۔ ابا جی، دادا کی داڑھی ابھی سیاہ تھی اور ان کی آنکھیں مایوس نہیں ہوئی تھیں۔ آؤ آؤ فرحت۔ بڑی دیر تک باپ بیٹا حجاب کے لمحوں میں گرفتار بیٹھے رہے۔ کئی صدیاں بیت گئیں۔ جی، پاسپورٹ تو بن گیا ہے، اب ٹکٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر 15,000 مل جائیں تو میں امریکہ جا سکتا ہوں، اور فردوس کی شادی، ساجد کی تعلیم۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن بیسمنٹ سے اٹھ کر دادا اوپر ڈرائنگ روم میں چلے جاتے۔ ان کی نظروں میں وہ ساری ذلتیں گھوم جاتی جو انہیں 15,000 اکٹھا کرنے میں اٹھانی پڑی۔ گھنٹوں چپ چاپ کوہنیاں ٹیک کر سوچتے، اتنی ساری ٹھوکریں کھانے کے باوجود وہ کیا طاقت تھی جو ان دنوں انہیں ذلتوں والے شہر میں پیچھے بلانے لگی تھی۔ اتنے سال امریکہ میں رہ کر وہ پھر پاکستان کے متعلق کیوں سوچنے لگے تھے؟ موسم، رشتہ دار، ہم شکل لوگ، زبان، کلچر۔ کیا اب اگر وہ لوٹ جائیں تو کہاں اپنی جڑیں ڈھونڈیں گے؟ لاہور میں، شکاگو کہ گرداسپور جہاں ان کا بچپن گزرا تھا؟ وطن چھوٹنے کی وجوہات کے زخم مندبل ہونے لگے تھے اور محبت بھری یادیں ذہن میں سے پھر ابھرنے لگی تھی۔ فردوس کے واقعے سے پہلے دادا کا یہ حال نہ تھا۔ وہ تہہ خانے سے اوپر باورچی خانے تک 20 مرتبہ جاتے اور ہر بار کسی نہ کسی سے بحث مباحثے میں الجھ کر یا تو آئس کریم کھانے میں مصروف ہو جاتے یا جوس پینے لگتے۔ اب یہ تہہ خانے میں کارڈلیس فون کو پاس رکھ کر دونوں ہاتھوں کی کنگھی بنائے فضا میں دیکھتے رہتے۔ انہیں کسی فون کا انتظار نہ تھا، پھر بھی وہ اسے ساتھ ساتھ رکھتے جیسے اس سے ان کی تمام امیدیں وابستہ ہوں۔ ایک فون کال سے رہائی کا پروانہ آنے والا ہو۔ اوپر باورچی خانے کی الماریوں کو کھولتے بند کرتے، ڈش واشر سے برتن نکالتے لگاتے، غسل خانے دھوتے، سنک مانجتے، عصمت کو کارڈلیس کا خیال آتا رہتا۔ اس کارڈلیس کو کان سے لگائے، کندھے سے جمائے وہ گھنٹوں اپنی سہیلیوں سے باتیں کیا کرتی اور دل کی بڑھاس نکالتی رہتی۔ اس کارڈلیس پر اس کی اپنے سسر سے جھڑپ بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ کبھی کارڈلیس کو بیسمنٹ سے نہ لائی۔ جب تک فردوس نے پیزا ہٹ میں نوکری نہیں کی تھی، وہ اور فرحت بھی خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ جس وقت فرحت اپنے ریموٹ کے ساتھ گیراج کا پھاٹک کھولتا، اس وقت عصمت کو پتہ چلتا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مصروف اور خوب چہکتی رہتی تھی۔ فرحت عموماً اپنی پرائیویٹ پریکٹس سے 6 اور 7 کے درمیان فارغ ہوتا۔ واپسی پر کبھی کبھار وہ کسی سپر مارکیٹ میں رک کر کچھ سودا خریدتا، ورنہ سیدھا ہی گھر آ جاتا۔ ہمیشہ کی طرح اسے عصمت گھر کے کام کاج میں مصروف نظر آتی۔ ہائے، وہ زیر لب مسکراہٹ سے کہتا۔ وعلیکم السلام، عصمت بھی جواب دیتی۔ پھر کام؟ امریکہ میں اور ہے کیا، کام کام کام۔ باورچی خانہ چھوڑتا ہے تو غسل خانہ پکڑ لیتا ہے، وہاں سے چھٹی ملی تو بازار بھاگو، وہاں سے آؤ تو گھاس کاٹو، گوڈی کرو، سردیوں میں برف ستائے، گرمیوں میں حبس، اور ہر وقت مدیحہ کا مسئلہ، فردوس کا مسئلہ، ابا جی امی کا مسئلہ، ساجد کا انتظار۔ گھاس تو تم خواہ کاٹتی ہو، اسٹوڈنٹ کام کرتے ہیں، ان کو دے دیا کرو کچھ ڈالر، گھاس کاٹ دیں گے۔ کس کی ہیلپ لوں؟ اتنے ڈالر کس کے پاس ہیں؟ آیا تھا پرسوں اسٹیفن، اتنے سے لون کے $40 مانگتا تھا۔ اس نے اپنے سیمسٹر کے لیے فیس جمع کرنے تھے۔ بھلے لوگ، شکاگو کی بڑی فیسیں ہیں۔ میری آپا مزے کرتی ہیں، خانسامہ، آیا، مالی، دھوبی۔ تو چلیں واپس میری جان؟ فرحت پوچھتا۔ مشکل یہی ہے نا کہ اب وہاں بھی نہیں جا سکتے، عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ کیا؟ اللہ، نہ وہاں رہا جائے نہ یہاں۔ وہاں گرمی، شور، گرد ستائے، یہاں کام کام کام۔ لیکن اب یہ گلے گزاریاں، امریکہ اور پاکستان کے تقابلی جائزے، یہاں وہاں کے مزے اور کلفتیں، سب پر قفل پڑ گیا تھا۔ فرحت گھر میں گھستے ہی اوپر بیڈ روم میں چلا جاتا اور ٹی وی لگا کر بیس بال دیکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ عصمت اوون میں روٹیاں نان لگانے میں مصروف ہو جاتی۔ ہر طرف لاوا اندر ہی اندر پکنے لگتا۔ عصمت کی نند نے ماضی کے تمام مسائل بونے بنا کر رکھ دیے تھے۔ دادی اماں تہہ خانے کے خوبصورت غسل خانے میں 6 آئینوں والی سنک کے آگے کھڑی اپنا چہرہ تکتی، ہینڈ لوشن ہاتھوں پر ملتی، پھر چہرہ تکتی۔ پتہ نہیں اتنی ساری جھریاں، سارے سفید بال کس وقت اور کیسے ان کے ہمراہ ہو گئے۔ پچھلے 5-6 سال تو اسے باتیں کرنے سے ہی فرصت نہ ملی۔
نہ اس نے ارد گرد دیکھا، نہ پیچھے پلٹ کر نگاہ کی۔ اچانک دادی ساجدہ کا کوئی مستقبل نہ رہا۔ اسے پتہ چلا کہ بڑھاپے میں صرف ایک خرابی ہے اور تمام خرابیاں اس ایک خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بڑھاپے کا مکان ایسا ہے جس کی ہر کھڑکی ماضی کی طرف کھلتی ہے۔ دادی جب بھی ان کھڑکیوں سے جھانکتی اسے موچی دروازہ ہی نظر آتا۔ حکیم صاحب کا مطب، رنگ ساز کی گلی کے آگے ٹنگے ہوئے ان گنت رنگوں کے دوپٹے، پہلوان جی کا تھڑا، کسائی کی دکان اور لوہے کے 8 جیسے کنڈوں میں لٹکتے بکرے، حلوائی کی دکان پر انڈوں کے ساتھ سجا ہوا گاجر کا حلوہ، بند گلیوں میں رک رک کر چلنے والا تعفن بھرا پانی، ٹانگوں میں جوتے لید کرتے گھوڑے، بڑے درخت کے آگے بیٹھا حجامت کرتا نائی، اور دور تک ہوا میں اڑتے بال اور گرد۔ گھر پر تیز رنگوں میں کڑے ہوئے میز پوش، دھلے ہوئے فرش پر بچھی ہوئی چارپائیاں، چارپائیوں پر دوہرے بدن اور لمبی آنکھوں والی عورتیں، بچوں کی چاں چاں چاں، لڑکیوں کی کھی کھی کھی، بڈھوں کے گھنگورے۔ لڑکوں کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی گپ چپ مسکراہٹوں میں دبی دبی سی سی۔ جب سے فردوس کا واقعہ ہوا تھا دادی ماں کو رہ رہ کر دیس یاد آنے لگا تھا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب دیس میں پلٹ کر جانا بھی ممکن نہ تھا۔ فرحت اپنی لمبی سیاہ کار میں قوالی لگا کر سننے اور ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فردوس نے اب اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچے۔ امریکہ آئے اسے پورے 16 سال 8 مہینے اور 4 دن ہو گئے تھے۔ شروع میں وہ اور عصمت بہت مشکلوں میں گرفتار رہا کرتے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں سونا اور پکانا پڑتا۔ عصمت سارا دن چھوٹے چھوٹے اسٹوروں پر سامان ڈھونے لانے کا کام کر کے تھوڑے سے ڈالر لاتی اور وہ پڑھتا رہتا۔ اس کی زندگی میں یا تو کام تھا یا ڈالر مہیا کرنا، لیکن سوچ نہیں تھی، نہ پیچھے کی سوچ نہ آگے کی۔ آہستہ آہستہ جب اسے اسپتال میں نوکری ملی تو ساجد آ گیا، لیکن ان کا ہاتھ اتنا کھلا نہ تھا کہ ساجد کی تعلیم کا بوجھ اٹھا سکتا۔ ساجد نے اپنی تعلیم کے لیے شیشے دھوئے، گھاس کاٹی، میک ڈونلڈ پر بیرے کا کام کیا، یونیورسٹی میں برتن مانجے۔ پہلے نیو یارک چلا گیا، پھر برکلے میں داخلہ ملا۔ فرحت کی پوری کوشش تھی کہ ساجد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، لیکن ساجد کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کمزور تھی۔ وہ یونیورسٹی تو بدل لیتا، لیکن سیمسٹر پر سیمسٹر بیت جاتے اور اسے فیس اکٹھی نہ ہو سکتی۔ فرحت کا خیال تھا کہ جس طرح اس نے محنت کر کے ڈالر پر ڈالر جوڑ کر تعلیم مکمل کی، ساجد کو بھی اس پروسیس سے نکل کر کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن ساجد دھکے کھانے کے باوجود تعلیمی سرگرمیوں میں آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ جب سے دادا دادی اور فردوس آ گئے تھے، ساجد بھی گھوم پھر کر فرحت کے پاس آ گیا تھا۔ چوروں کی طرح راتوں کو پیٹرول پمپ پر اور دن سو کر بسر کرتا تھا۔ فرحت اب ہر روز نئی لمبی کار میں قوالی لگا کر سننے کی کوشش کرتا اور سوچتا کہ یہ معاشرہ جہاں سب کچھ تھا، حتیٰ کہ اخلاقی قدریں بھی تھیں، صرف خدا نہیں تھا، کیا فرحت ایسے مایوس معاشرے میں اپنی باقی زندگی گزار سکتا ہے؟ ایسا معاشرہ جس میں اجتماعی طور پر زندگی سہل اور فرد کی حد تک زندگی بہت مشکل اور اداس تھی۔ کیا ایسے حالات میں ایک ایشیائی یہاں رہتا چلا جائے، جہاں معاشرہ فرد کو تباہ ہونے کی کھلی چھٹی دیتا ہے؟ یہاں وہ کب تک ماں باپ کے تصور کے بغیر اللہ کے حضور اطاعت کے پھول نہ چڑھا کر زندہ رہے؟ اور اگر لوٹ بھی جائے تو کیا وہ ایسے وطن میں رہ سکے گا جہاں کوئی قانون نہیں، جہاں سسٹم کام نہیں کرتی، جہاں اجتماعی طور پر زندگی میں کوئی سہولت نہیں؟ ہاں، فرد چاہے تو بادشاہوں کی طرح رہے۔ کیا وہ ایک بے انصاف، بے درد معاشرے میں زندہ رہ سکے گا؟ وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ پل پل اس کی آنکھوں کے سامنے ونڈ سکرین پر فردوس کی شکل آ جاتی۔ اس رات جب سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے پکن آئس کریم کھا رہے تھے، فردوس سب سے لیٹ آئی۔ اس نے اسکرٹ اور بلاؤز پہن رکھا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنی ہیل والی جوتیاں صوفے کے پاس اتار دی۔ بڑی خوش دلی سے دادی ساجدہ نے پوچھا، آج پیٹزا ہٹ میں بڑی دیر ہو گئی فردوس؟ ہاں امی، گستاخی سے فردوس نے کہا۔ کیوں؟ دادا ابا نے پوچھا، لیکن فردوس نے پہلی بار دادا ابا کی بات کا جواب نہ دیا اور بولی، میرے معاملات میں آج کے بعد کوئی دخل نہ دے، میں اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، اور اگر آپ کو فرحت صاحب کہیں یہ تکلیف ہو کہ میں اس گھر میں کیوں رہتی ہوں
تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بھی کچھ دنوں کی بات ہے۔ میں ہیرلڈ کے پاس اگلے ہفتے شفٹ ہو رہی ہوں۔ تم ہیرلڈ سے شادی کر رہی ہو؟ بڑے بھائی فرحت نے خوف سے پوچھا۔ عصمت نے ایک بھرپور تھپڑ اپنی نند فردوس کے جڑ دیا۔ اگر تجھے اپنے بوڑھے ماں باپ بڑے بھائی کا لحاظ نہیں تو کم از کم خدا سے تو ڈر۔ فردوس نے بھابھی کی کلائی پکڑی اور مدھم لہجے میں بولی، کون سا خدا بھابھی؟ ہم سب کا خدا ڈالر ہے، ہمارا خدا روپیہ ہے۔ یہ امریکن لوگ اس لیے اچھے ہیں کہ کم از کم انہوں نے اپنی سرشت کو قبول کر لیا ہے۔ خدا کو گھر سے گرجے سے نکال کر اعلانیہ ڈالر کی پرستش شروع کی ہے۔ لیکن ہم تو اس قدر جھوٹے ہیں کہ خدا کو بھی فریب دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ ہمارا خدا صرف دولت ہے، صرف دولت۔ ہم سب کل ہی واپس چلے جائیں گے اور چڑیل تجھے بھی واپس جانا پڑے گا۔ ساجد نے کاؤنٹر پر مکہ مار کر اپنی بہن سے کہا۔ ساجد، کوئی شخص اپنے گزرے ہوئے کل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک بار جب آنکھیں کھل جائیں تو پھر انہیں کوئی دیکھنے سے منع نہیں کر سکتا۔ ہیرلڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھ پر بہت سی باتیں کھل گئی ہیں۔ فردوس بولی، ہماری قدریں، ہمارے اصول، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خوف زدہ ہو کر دادی ساجدہ بولی، اول تو میں نے کسی کی اجازت طلب نہیں کی، اور پھر بھول جائیے اماں، آپ کے پہلے فیصلے میں آج کا فیصلہ موجود تھا، اور اگر تم کو ہیرلڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے تو ایک ہفتے کے بعد کیوں؟ فرحت چلایا، یہ اور بھی اچھا، میں تو آج بھی جا سکتی ہوں۔ میں تو صرف آپ سب کو پریپیئر کرنا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا آپ لوگ ایک ہفتے میں تیار ہو جائیں گے۔ ہم لوٹ جائیں گے کل ہی۔ پاکستان پسماندہ ضرور ہے، وہاں لاقانونیت، مار دھاڑ ہے، لیکن وہاں ایک حد ہے۔ سنو فردوس، عصمت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ لوگ بھی واپس نہیں جا سکیں گے عصمت بھابھی۔ درخت کی شاخیں کبھی بیچ میں واپس نہیں جا سکی۔ آپ لوگ بھی اب پلٹ کر غریبی، غلاظت، بے انصافی، بے ترتیبی، بد نظمی کے خول میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک دن میں اس فیصلے پر پہنچتی ہوں۔ مجھے بھی پیٹزا ہٹ میں کام کرتے دوسرا سال ہے۔ میں جانتی ہوں پیچھے میں جا نہیں سکتی، آگے کچھ ہے نہیں۔ مجھے اب صرف بہتے دھارے میں بہنا ہے اماں، وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ فردوس کی کار جب سے رخصت ہوئی، گھر کے سارے افراد کو چپ لگ گئی تھی۔ انہیں آپس میں بھی بات کرنے کی جرت نہ تھی۔ سب اپنے طور پر سوچتے رہتے تھے کہ انہیں یہاں سے اب کہاں جانا ہے، پیچھے، آگے، اوپر یا نیچے۔